أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھنے ایک بار. کل کے مجلس میں نے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور ان کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان کو ہم نے پیش کیا تھا کہ امام کا بیمار ہونا ایک ٹیمپریری ایشو تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ لاشعوری طور پہ ایک تصور ابھرتا ہے امام کے سلسلے میں کہ وہ کمزور تھے، نحیف تھے، مجبور تھے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. خداوند عالم نے ہر امام کو وہ صلاحیتیں دی ہیں، اور جتنے امام ہیں سب جو ہیں فضل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن حالات کے لحاظ سے ہر امام نے اپنے زمانے کو دیکھا، ماحول کو دیکھا، سرکمسٹانسز کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد تدبیر کو اپنایا ہے جو اس لحاظ سے مناسب تھی. امیر المومنین کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، رسول کے زمانے میں جہاں جہاں ضرورت پڑی تلوار کی، امیر المومنین سب سے آگے تھے، لیکن رسول کی وفات کے بعد تقریباً 24-25 سال کا دور رہا جہاں امیر المومنین نے مقصد اعلیٰ کے خاطر، اسلام کے خاطر جو ہے ایک لحاظ سے خاموشی اختیار کی. لیکن وہی علی جو ہیں، جب ان کے خلافت ظاہریہ کا دور آتا ہے اور جب بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی علی کو آپ دیکھیں گے دوبارہ تلوار لے کے میدان میں موجود ہیں. تو حالات بہرحال ایک لحاظ سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ امام جو ہے کس تدبیر کو اپنائیں، اور یہ حکمت اور علم کی بنیاد پہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، حسین ابن علی نے بھی اپنے امامت کے ابتدائی 10 سال میں معاویہ کی مخالفت کی، احتجاج کی، لیکن زبانی طور پہ. لیکن جب یزید کا زمانہ آیا تو حالات بدل چکے تھے. جتنی شرائط معاویہ نے جس پہ دستخط کی تھی صلح حسن کے سلسلے میں،
یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد اور اس تقرری کے میٹیریلائزیشن کے بعد تمام شرائط جو ہیں پامال ہو چکی تھی، لہٰذا امام حسن کے صلح کے تمام شرائط کے پامالی کے بعد حسین ابن علی نے اپنا پہلا قدم اٹھایا ہے، اور وہ یزید کی بیعت کا انکار ہے، اس حد تک کہ وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا عاشور کے دن۔ امام زین العابدین نے بھی اپنے زمانے میں حالات کو دیکھتے ہوئے جو جہاد لڑی ہے وہ تلوار سے نہیں لڑی ہے، بلکہ لسان سے لڑی ہے، اپنی زبان سے لڑی ہے، اپنے قلم سے لڑی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے لڑی ہے امام نے۔ کل کے مجلس میں ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ کس طرح سے امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، انہوں نے اپنے اس شجاعت اور بہادری اور اپنے علم کو ظاہر کیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، یعنی اپنے امامت کے سیکنڈ یا تھرڈ ڈے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں انہوں نے ایک قدم بھی وہ ابن زیاد کے سامنے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اور اس کے بعد شام میں بھی جو مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ سے کہ امام نے بہرحال اس طریقے کو اپنایا تھا جسے ہم لوگ جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مثال دربار یزید سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے ایک پس منظر آپ کو ہم دینا چاہیں گے شام کا۔ کل کے مجلس میں ہم نے اشارتاً بات کی تھی، دیکھیے شہر شام یا ملک شام جو کہا جاتا ہے، نارمل ٹرانسلیشن ہم لوگ کرتے ہیں سیریا، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ شام در حقیقت سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تک یہ عنوان شام کا اطلاق ہوتا تھا ان ممالک میں جو آج کل آپ اس کو سیریا کہتے ہیں، لیبنان کہتے ہیں، جارڈن کہتے ہیں، اور پیلسٹائن اور اسٹیٹ آف اسرائیل۔ یہ تمام علاقے جو ہیں جب آپ ملائیں گے تب یہ ہے الشام۔ اور اس لیے کبھی کبھی آج دیکھیں گے آپ کے پولیٹیکل کانٹیکس میں کہا جاتا ہے گریٹر سیریا، صحیح ترجمہ عنوان شام کا انگریزی میں ہوگا گریٹر سیریا، یہ موجودہ سیریا نہیں۔ تو یہ بہت ہی وسیع علاقہ تھا، اور زیادہ تر یہ لوگ عیسائی باشندے تھے۔ سیکنڈ خلیفہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں اس میں یہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور روز اول سے آل ابو سفیان کو خلفاء نے ترجیح دی، اور اس پورے نئے کنکرڈ ایریا میں جو نئی آبادی تھی ان کو آل ابو سفیان کے حوالے کر دیا، اور آل ابو سفیان نے اسی اسلام کو سکھایا جو ان کے انٹرسٹ کا تھا، کہ جس میں یہ تھا کہ بنو امیہ جو ہے رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، خصوصاً ایکسپلوئٹ کیا تھا اس مسئلے سے کہ ابو سفیان کی ایک بیٹی جو ہے رسول اللہ کے ازواج میں ہے، اس عنوان سے جو ہے معاویہ جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں خال المؤمنین، یعنی یہ امت کے ماموں ہوئے۔ تو یہ رشتوں کے ازدواجی رشتے کی بنیاد پر شامیوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ رسول اور بنو امیہ ایک ہی ہیں، اور دوسری طرف امیر المومنین کی برائی، آل علی کی برائی اس طرح سے بٹھا دی گئی تھی ان لوگوں کے دل و دماغ میں کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ علی اور آل علی جو ہیں دشمن رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس سلسلے کو اگر آپ دیکھیں، مثلا صرف ایک مثال ہم دینا چاہیں گے کہ شامیوں کے ذہن کو اس طرح سے مخمور کیا گیا تھا، اس طرح سے ان کو بیسیکلی برین واش کیا گیا تھا کہ امیر المومنین کی شہادت کی خبر جب شام پہنچی ہے، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی کو ضربت لگی ہے محراب میں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا سوال تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ یعنی جو تصور امیر المومنین کے سلسلے میں ان کے اذہان میں پیدا کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علی اور مسجد cannot be in one place۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں، اور تبھی اندازہ ہوگا کہ حسین ابن علی اہل حرم کو لے کے کیوں گئے تھے۔
اگر آپ دیکھیں کہ واقعات کربلا کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ یہی تھا کہ کس طرح سے حسین ابن علی کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں اہل حرم کا اور امام سجاد کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ جب جناب زینب دربار یزید میں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے تکبرانہ انداز کو دیکھا، اس کی باتوں کو دیکھا، اس کے کفر اور شرک کے اشعار کو دیکھا، تو جناب زینب اجازت لیے بغیر کھڑے ہو جاتی ہیں اور بہت ہی معرکۃ الآراء اور پاورفل خطبہ پیش کرتی ہیں۔ ایک لحاظ سے ایک تعبیر ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک آہنی دیوار تھی جو معاویہ نے شام کے لوگوں کے درمیان کھینچ دی تھی، اس آہنی دیوار کو توڑا ہے جناب زینب کے خطبے میں اور جناب امام سجاد کے خطبے نے۔ جناب زینب کا خطبہ اور امام سجاد کا خطبہ دربار یزید میں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، ایک دوسرے کے متمم ہیں، اس معنی میں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو جناب زینب کا خطبہ جو ہے ایک لحاظ سے تبرعی خطبہ تھا، جہاں انہوں نے بنو امیہ کی حقیقت کو شامیوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ خاندان در حقیقت آخر وقت تک رسول اسلام کا مخالف رہا۔ فتح مکہ میں مجبور ہو کے اس کے دادا نے جو ہے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے باپ نے۔ تو یہ خطبہ ایک تبرعی خطبہ تھا جو جناب زینب نے پیش کیا ہے، اس کا فی الحال موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ البتہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ جا کے اس کے انگلش اور اردو دونوں ورژن ہم نے لکھے ہیں اس خطبے کے تاریخی پس منظر کے سلسلے میں، اس میں آپ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس تبرعی خطبے کا اثر اتنا ہوا کہ یزید جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور اس نے اپنے خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پہ جاؤ اور علی اور آل علی کی برائی کرو، امام حسین کی برائی کرو۔ تو وہ خطیب جاتا ہے، بہرحال وہ مزدور تھا، درباری خطیب تھا، اس کو وہی کرنا تھا جو اس کے مالک نے کہا تھا۔ اس کے بعد امام سجاد آتے ہیں، لیکن اس کس طرح سے وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طرح سے امام آئے ہیں اپنے خطبے کو دینے کے لیے، اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں آپ مجھ سے تاکہ اندازہ ہو کہ اس زمانے میں کس طرح سے انہوں نے امیر المومنین کے خلاف لوگوں کے ذہن میں زہر اگل دیا تھا۔ آپ بیسیکلی 25 سال یہ قوم جو ہے ہر جمعہ میں علی اور آل علی کی برائی سنتی تھی، یعنی یہ جمعہ کے خطبہ کا جز بن چکا تھا کہ جہاں حمد و ثناء الہی ہو، جہاں رسول پر صلوات ہو اور خلفاء کی تعریف ہو، اس میں ایک لازمی جز یہ تھا کہ علی اور آل علی کی برائی کی جائے، ان کے خلاف تبرہ کیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں جب اس خبیث خطیب نے علی کی برائی شروع کی ہے تو کسی حد تک امام زین العابدین خاموش رہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ امام جو ہیں اس خطیب سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ویلک ایھا الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك من النار، کہ اے بدبخت خطیب، تم نے جو ہے ایک مخلوق یعنی یزید کی رضامندی جو ہے اس کی خوشی کو تم نے خریدا ہے خالق کے ناراضگی سے، تم نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے اور یہ کر کے تم نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو عنوان ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی اگر آپ کو خطبہ دینا ہے، ممبر پر بیٹھنا ہے تو ہمیشہ دیکھیں رضائے خالق آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، رضائے مخلوق نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد امام یزید سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں
أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. اے یزید تم ہمیں اجازت دیتے ہو کہ ہم جو ہے لکڑی کا جو ڈھانچہ ہے اس پر ہم آ کے بیٹھیں اور کچھ ایسی باتیں کریں کہ جس میں خداوند عالم راضی ہو اور جن باتوں کو سننے سے جو سامعین ہیں ان کو اجر و ثواب ملے. امام زین العابدین کے ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پہ بہت ہی پاورفل ہے. یزید سے یہ نہیں کہا امام نے کہ مجھے اجازت دو کہ ہم ممبر پر جا کے بیٹھیں. فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دو ان اصعد هذه الاعواد، یعنی لکڑی کا یہ جو ڈھانچہ ہے اس پر ہم بیٹھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جو ہے اس ممبر سے حق اور حقیقت کی بات ہوتی رہے گی، یہ ممبر ہے، لیکن اگر یہاں باطل بات ہوتی رہے گی، محمد و آل محمد کے خلاف بات ہوتی رہے گی، خداوند عالم کے خلاف بات ہوتی رہے گی، تو یہ ممبر نہیں ہے بلکہ یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. یزید نے تیار نہیں ہوتا ہے وہ کہ امام زین العابدین کو اجازت دے، لیکن مجمع میں آلریڈی ذہنی طور پہ کچھ تبدیلی آ رہی تھی. جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس جوان کو دیکھو، من هذا الفتى العلیل، یہ اس جوان کو دیکھو جو بیمار بھی لگ رہا ہے. رد علی الخطیب والامیر وهو اسیر، اور اس کی جرت ہے کہ یہ خطیب کو رد کرے، امیر کو بھی رد کرے جبکہ وہ اسیر ہے اس کا. یزید نے منع کیا لیکن مجمع کا اب اصرار بڑھتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی انقلاب جو ہے آ رہا تھا، تبدیلی آ رہی تھی وہاں پر لوگوں کے ذہن میں. جناب زینب کے خطبے کا اثر تھا. یہ مجمع نے اصرار کیا اور وہاں پر یزید جو ہے مجبور ہوتا ہے. اور پہلا اثر یہی ہے کہ یزید مجبور ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے ممبر پر آئیں اور اپنے خطبے کو بیان کرے. صلوات پڑھیں ایک بار اور. امام اپنے خطبے کو جو بیان کرتے ہیں، اب یہاں دوبارہ ہم اس کانٹیکس کو لانا چاہیں گے کہ جناب زینب کا خطبہ تبرعی تھا. یعنی انہوں نے شامیوں کے ذہن میں جو گندگی تھی اور جو جہالت کے پردے تھے بنو امیہ کے سلسلے میں، اسے جو ہے صاف کر دیتی ہیں. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ امام آ کے اب اسے پوزیٹیو فیڈ کرے. یعنی سمجھیے کہ وہ جو برین تھا بیسیکلی اس میں جو ہے اس دماغ کے اس کمپیوٹر میں جتنی گندگی تھی وہ نکال دی گئی، ٹریش میں ڈال دیا گیا. اب ضرورت تھی کہ اس کو صحیح انفارمیشن فیڈ کیا جائے. تو امام زین العابدین کا خطبہ ایک لحاظ سے تولائی خطبہ تھا. زینب نے تبرعی کا کام کیا ہے اور امام زین العابدین نے تولائی خطبہ پیش کیا ہے. جس طرح سے خود خداوند عالم بھی ہم لوگوں سے یہی کہتا ہے نا سورہ آیت الکرسی میں، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو پہلے طاغوت سے کفر کرے اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے در حقیقت عروۃ وثقی کا در حقیقت ہاتھ اس نے پکڑا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے جتنے اپنے نگیٹیوٹی ہے دماغ میں اس کو صاف کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر جگہ ہوتی ہے کہ آپ پوزیٹیوٹی کو وہاں لے آئیں. تو امام اپنے خطبے کو خداوند عالم کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایک لحاظ سے وہ جو پروپیگنڈا تھا علی کے خلاف اس کو اب ختم کرنا، نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، کہ ہمیں جو ہے خداوند عالم نے اہل بیت کو، میرے خاندان کو خداوند عالم نے 7 فضیلتیں دی ہیں اور 6 فضیلتیں دی ہیں اور 7 افراد کے لحاظ سے ہم لوگوں کو امت پر برتری حاصل ہے. اعطینا، وہ 6 فضیلتیں کیا ہیں؟
فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبة في قلوب المؤمنین، کہ خداوند عالم نے ہمیں جو فضیلتیں دی ہیں اس میں نمبر 1 علم ہے، اور علم کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود رسول اسلام کی وہ مشہور حدیث کافی ہے جہاں فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر رسول سے علم حاصل کرنا ہے تو علی ہی کے ذریعے جانا پڑے گا۔ والحلم سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے مخالف اور دشمن سے بدلہ نہ لے، فوربیرنس جسے کہتے ہیں، صبر جسے کہتے ہیں۔ والسماح یعنی نوبلٹی، بزرگی، خاندان میں جو ایک بزرگی رہتی ہے، ان کی جو ابوت ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 4 جو فضیلت خداوند عالم نے اہل بیت کو دی ہے والفصاحہ، فصاحت اور بلاغت ان کے خاندان میں ہیں، ان لوگوں نے ادھر ادھر سے نہیں سیکھا ہے بلکہ خدا نے ان کو اس فضیلت سے نوازا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے نہج البلاغہ کافی ہے، خود کتاب کا نام ہی سید رضی نے یہ لکھا تھا، نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا راستہ۔ اگر فصاحت و بلاغت سیکھنا ہے تو آپ امیر المومنین کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اس کے بعد 5ویں صفت جو خداوند عالم نے اہل بیت کو دی ہے، اور یہ برتری ہے دوسروں کے خلاف، والشجاع، شجاعت جو ہے یہ ان کے خاندان کا ورثہ ہے۔ اور نمبر 6 والمحبت فی قلوب المؤمنین، خداوند عالم نے جو مؤمنین ہیں ان کے دل میں جذبہ محبت اہل بیت کے سلسلے میں پیدا کیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ شیعہ اور صوفی اور سنیوں کو دیکھیں، یہاں تک کہ آپ سلفی اور وہابیوں کو بھی دیکھیں، ان کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ مجبور ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ کہیں کہ آل محمد سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، جزو اسلام ہے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امام بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا، اور خداوند عالم نے ہم لوگوں کو 7 افراد کی بنیاد پر دوسروں پر برتری دی ہے۔ نمبر 1 من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو خداوند عالم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہم میں سے ہیں، اشارہ محمد کی طرف ہے۔ نمبر 2 ومن الصدیق، جس صحیح معنوں میں صدیق اکبر ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، خود رسول اسلام نے یہ لقب جو ہے علی کو دیا ہے۔ نمبر 3 ومن الطیار، یعنی وہ شہید جس کے ہاتھ کٹ چکے تھے جنگ میں اور خداوند عالم نے اسے پر دیے ہیں اس کی جگہ پہ، اور وہ جنت میں ایک لحاظ سے سیر کرتے ہیں، ان کا نام جعفر طیار ہیں، وہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ نمبر 4 ومن اسد اللہ و اسد الرسول، اور وہ شخص جس کو شیر خدا اور شیر رسول کہتے تھے وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ اس سے یہاں اشارہ جناب حمزہ کی طرف تھا، رسول اللہ کے چچا جو بہت شجاع اور بہادر تھے، اور ان کی شہادت واقع ہوئی تھی جنگ احد میں۔ ومن سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول، اور پھر فرماتے ہیں کہ 5ویں فرد جس کی بنیاد پر ہمیں دوسروں پر برتری حاصل ہے وہ ہے وہ خاتون جو تمام عالمین کے خواتین کی سردار ہیں، اور وہ ہیں فاطمہ بتول صلوات اللہ علیہ۔ اور آخر میں فرماتے ہیں آخری دو افراد وَمِنَّا صِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یعنی رسول کے نواسے جو ہیں ایک لحاظ سے امت کے نواسے وہ کہلائیں گے آفیشلی، وہ ہم میں سے ہیں، یعنی حسن اور حسین، اور یہ وہ ہیں جو سید شباب اہل جنہ ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تعارف شروع کیا، اولاً یہ خاندانی پس منظر تھا، اور اس کے لیے بھی جو عنوان امام سجاد نے اپنایا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ فرماتے ہیں فمن عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم يعرفني انبأته بحسبي ونسبي،
اور جو مجھے نہیں جانتا ہے اس کے لیے ہم بتائیں گے کہ میرا حسب و نسب کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنا بیان شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے کو ملاتے ہیں مظاہر اسلام سے، یعنی وہ سمبلز جو دین اسلام کے سمبل بن چکے ہیں ان سے اپنے کو منسوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منی، انا ابن زمزم و صفا۔ اب یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جو منسوب ہیں اس اسلام کے سمبلز میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم مکہ کے فرزند ہیں، ہم منی کے فرزند ہیں، ہم زمزم کے فرزند ہیں، ہم صفا کے فرزند ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک تمہید ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اس دین سے ہے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ اور اس کے بعد رسول اسلام سے جو رشتہ ہے امام کا وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا ابن من حمل الزکاة باطراف الرداء۔ اسلام سے پہلے ہی ایک بار جو ہے وہ مکہ کے دیواریں کمزور ہو رہی تھی، اس کی تعمیر نو ہی ریپیئر کیا گیا، تو حجر اسود جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا سائیڈ میں۔ جب حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کی بات ہوئی تو اس میں 4 قبیلے تھے مکہ میں اس زمانے میں۔ سب نے کہا کہ بھائی یہ اونر ہمیں چاہیے، جھگڑا اختلاف ہو گیا۔ آخر میں چاروں نے کہا، جو نمائندے تھے چاروں قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کریں، اس دروازے مسجد سے جو بھی اندر آئے گا اسے ہم کہیں گے وہ فیصلہ کرے۔ اتفاق سے یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ رسول اسلام آئے، رسول اسلام جب آئے تو جب ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو رسول نے کہا کہ یہ چادر کے چاروں کونوں میں چاروں قبیلے کے نمائندے جو ہیں ایک ایک کونا اٹھائیں، حجر اسود کو بیچ میں رکھا جائے اور یہ اٹھاؤ۔ اٹھانے کے بعد جہاں رکھنا ہے وہاں قریب لے جاؤ، اور خود رسول نے اپنے ہاتھ سے چادر میں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پہ نصب کر دیا، اور سب اس بات پہ خوش ہو گئے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں انا ابن من حمل الزکاة باطراف الرداء، ردا کے چاروں طرف جو ان لوگوں نے یہ اٹھایا تھا، در حقیقت ہم اس کے فرزند ہیں۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا خیر من انتعل واحتفى، ہم اس شخص کے فرزند ہیں کہ جو انسانوں میں سب سے بہتر تھا۔ ردا جہاں تک پہننے کی بات ہے، جو نالین پہننے کی بات ہے۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، ہم اس کے فرزند ہیں جو بہترین طواف کرنے والوں میں سے ہے، جو بہترین سعی کرنے والوں میں سے ہے۔ انا ابن خیر من حج ولب، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو بہترین حج کرنے والا تھا اور لبیک کہنے والا تھا۔ انا ابن من حمل، پھر فرماتے ہیں وہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انا ابن من حمل على البراق في الحوا، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان من اسرى، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے براق کے سواری کی جو آسمان میں اڑے ہیں۔ ہم اس کے فرزند ہیں کہ خداوند عالم جہاں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے کے گئے ہیں۔ انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہی، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جن کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ وہ جو ہیں سدرۃ المنتہی تک پہنچے ہیں۔ انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین وادنى، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو اس منزل پہ پہنچا ہے کہ جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، بلکہ ہم نور الہی سے بالکل قریب تھے۔ انا ابن من صلى بالملائکۃ السماء، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہیں ملائکہ نے آسمان میں نماز پڑھی ہے۔ انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جن پر خداوند عالم نے وحی نازل کی ہے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں، جبکہ یہ وہی یزید ہے کہ جو جناب زینب کے خطبے سے پہلے ان اشعار کو پڑھ رہا تھا کہ جس میں وحی الہی سے انکار تھا، جہاں وہ کچھ مشرکانہ اشعار تھے ایک قدیمی شاعر کے، جس کے یہ عنوان تھا کہ لا
لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی آسمان سے خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں امام زین العابدین کہتے ہیں ہم اس کے فرزند ہیں جس پر خداوند عالم نے وحی نازل کی ہے۔ اس کے بعد اپنی نسبت کو علی ابن ابی طالب سے ملاتے ہیں، فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضیٰ۔ اب اس میں جو امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں بہت ہی طولانی ہیں، اور یقیناً آپ نے بہت سے فضائل جو ہیں اس ٹائپ کے سنے ہوں گے، لیکن یہ چوتھے امام کی زبان سے سن لیں آپ۔ یزید کے دربار میں یہ وہ علی ہیں کہ جن پر 25 سال سے ہر جمعہ کے خطبے میں ان کی برائی کی جاتی تھی۔ بنو امیہ کے کیپٹل میں آ کے، سیٹ آف پاور میں آ کے، یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے امام زین العابدین نے سب سے طولانی فضیلت جو بیان کی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی ابن مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ انا ابن ما ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے اس طرح سے تلوار چلائی ہے یہاں تک کہ مخالفین جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ انا ابن من ضرب بین ید رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو رسول کے سامنے، رسول کے موجودگی میں 2 تلواروں سے لڑتے تھے اسلام کے خاطر، 2 نیزوں سے لڑتے تھے۔ وبایع البیعتین، 2 بیعتیں کی ہیں رسول کے ساتھ، وصلی القبلتین، اور 2 قبلوں کی طرف سے نماز پڑھی ہے۔ وقاتل ببدر وحنین، اور جنہوں نے بدر اور حنین میں بھی جہاد لڑی ہے۔ ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، اور ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے ایک لمحے بھی اپنی زندگی میں کفر اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ سنیوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مشہور جملہ ہے جو علی کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ تو وہابیوں نے ان کے اثر سے اب یہ رواج سنیوں میں کم ہو رہا ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب بھی علی کا نام یہ لیتے تھے فوراً کہتے تھے علی کرم اللہ وجہہ، یعنی کہ علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے اور پیشانی کو خداوند عالم نے فضیلت اور کرامت عطا کی ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ علی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ولادت سے لے کے شہادت تک کبھی بھی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے۔ انا ابن صالح المؤمنین، ہم اس کے فرزند ہیں جس کو قرآن نے صالح المؤمنین کہا ہے۔ صالح المؤمنین یعنی مؤمنین میں جو نیک بندے تھے۔ یہ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے کہ جہاں خداوند عالم نے رسول کے 2 ازواج نے جب ان کے خلاف کانسپیریسی کی تھی تو اس وقت انہیں خبردار کہنے کے لیے جو آیات سورہ تحریم میں نازل ہوئی تھی اس میں ایک لحاظ سے وارننگ دیتا ہے خداوند عالم، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، خدا کہتا ہے خبردار رہو تم دونوں، اگر تم ان کے خلاف سازش کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، خداوند عالم محمد کا مولا ہے، محمد کو تنہا مت سمجھو۔ نہ صرف خداوند عالم جو ہے مولا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجِبْرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، خدا تو محمد کا مولا ہے لیکن خدا کے بعد جبرائیل، صالح المؤمنین اور تمام ملائکہ جو ہیں محمد کے ناصر اور مددگار ہیں۔ یہاں جبرائیل کا ذکر ہے اس لیے کہ وہ سردار ملائکہ ہیں، پھر ملائکہ کا ذکر ہے، بیچ میں صالح المؤمنین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صالح المؤمنین کون ہے؟ اس سے مراد یہاں علی ابن ابی طالب ہیں، اور اسی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں امام زین العابدین انا ابن صالح المؤمنین، میں صالح المؤمنین کا فرزند ہوں، ووارث النبیین، میں اس کا فرزند ہوں جو نبیین کا وارث ہے، قاطع الملحدین جو ملحدین کو ختم کرنے والا ہے، یعصوب المسلمین جو مسلمانوں کا سرپرست ہے، نور المجاہدین وزین العابدین جو مجاہدین کا نور ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، تاج البکائین جو محراب میں جو روتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں،
وہ در حقیقہ اس کا تاج جو ہیں علی ہیں۔ وَأَصْبَرُ الصَّابِرِينَ، سب سے زیادہ صبر کرنے والے کے ہم فرزند ہیں۔ علی نے سب سے زیادہ صبر کہاں کی ہے؟ رسول کی وفات کے بعد طاقت رکھتے ہوئے، ذوالفقار رکھتے ہوئے بھی اسلام کی بقا کے خاطر صبر کرتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ طٰہَ وَیاسین وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جتنے نماز گزار تھے، چاہے وہ آل طٰہَ ہوں، یاسین میں سے ہوں، یا آل رسول رب العالمین میں سے ہوں، ان سب میں سے افضل تھے۔ انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی تائید خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے کی ہے، اور جس کی نصرت خداوند عالم نے میکائیل کے ذریعے کی ہے۔ انا ابن قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، ہم اس کے فرزند ہیں جنہیں ناکسین، بیعت کو توڑنے والے جمل میں، قاسطین جنہوں نے جو ہے وہ انحراف پیدا کیا، حقیقت سے ہٹ گئے، صفین کی بات ہو رہی ہے۔ والمارقین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو ایک لحاظ سے مسخ کر دیا، اس سے مراد قاتل نہروان ہیں۔ وَأَفْخَرُ مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشَ اجمعین، اور اس کے بعد مزید فضائل بیان کرتے ہیں علی کے کہ ہم اس کے فرزند ہیں۔ اول من اجاب واستجاب للہ رسول اللہ من المؤمنین، سب سے پہلے رسول کی دعوت پر لبیک کرنے والے علی تھے۔ وَأَقْدَمَ السابقین، سابقین میں سب سے آگے تھے۔ وقاسم المعتدین ومبیر المشرکین، مشرکین و کافرین کا ختم کرنے والے وہی تھے۔ سہم من مرام اللہ علی المنافقین، خداوند عالم کے کمان میں جو تیر تھی منافقین کے لیے، اس کا نام ہے علی۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ بات صرف میدان جہاد کی نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کہ علی جو ہے میں اس کا فرزند ہیں جو بستان و حکمت اللہ، جو خداوند عالم کے حکمت اور علم کا باغ ہے۔ لیس الحجاز، جو حجاز کا شعر ہے، وہ صاحب الاعجاز، صاحب اعجاز ہیں۔ کبش العراق، جو عراق کا ببر ہے۔ الامام بالنص والاستحقاق، جو امام ہے حق کی بنیاد پر اور نص کی بنیاد پر۔ مکی مدنی ابتحی تہامی حنیفی عقبی بدری احدی حجری مہاجری۔ ابو السبتین الحسن والحسین، مظہر العجائب مفقر الکتائب الشہاب الثاقب والنور العاقب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ یہ وہ فضائل ہیں جو امیر المومنین کے ہیں، اور علی زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں، اور ختم کرتے ہیں اس جملے سے ذاک جدی علی بن ابی طالب، یہ میرے دادا ہیں، میرے جد ہیں علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سے جو نسبت ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں بہت ہی مختصر ذکر فرماتے ہیں۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں۔ انا ابن سیدۃ النساء، سیدۃ النساء کا میں فرزند ہوں۔ انا ابن الطہر البطور، میں اس کا فرزند ہوں جو طاہرہ اور بطول تھی۔ انا ابن بضعۃ الرسول، ہم اس کے فرزند ہیں جو رسول کے دل کا ایک ٹکڑا تھی۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، ہم خدیجہ کبریٰ کے فرزند ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام نے اپنی خاندانی نسبتوں میں رسول کا ذکر کیا، امیر المؤمنین کا ذکر کیا، جناب سیدہ کا ذکر کیا۔ ان تین شخصیتوں کے سلسلے میں امام زین العابدین نے فضائل کو بیان کیے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، اس لیے کہ یہاں بتانا یہ چاہتے تھے کہ اسیروں کا جو تم قافلہ دیکھتے ہو، یہ در حقیقت دشمنان رسول اسلام میں سے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اور اگر ہم رسول کے خاندان ہیں تو جس نے ہمارے بابا کو قتل کیا ہے اور ہم لوگوں کو اسیر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی رسول کے لحاظ سے؟ رسول کے نسبت یہ دشمن رسول قرار پائے گا۔
اس کے بعد اب آتے ہیں اپنے خطبے کے اختتام کی طرف کہ جہاں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اس رشتے کو بیان کرتے ہیں جو حسین ابن علی سے ہے۔ رسول اسلام کے سلسلے میں، علی کے سلسلے میں، فاطمہ کے سلسلے میں فضائل سے کام لیا ہے، لیکن جب اپنا بابا کا ذکر کرتے ہیں، عجیب و غریب عنوان ہیں، وہاں بابا کے ذکر میں فضائل کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ ان کی مظلومیت اور مصائب کو ذکر کیا ہے۔ ایک جملہ ہم یہاں پر کہتے جائیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں تصور آیا کہ یہ جو رواج ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں کہ ہم اسلامی باتیں پیش کرتے ہیں، محمد آل محمد کے فضائل کو پہلے پیش کرتے ہیں تقریروں میں، اور اینڈ میں ہم جو ہیں مصائب کا ذکر کرتے ہیں، یہ ترتیب جو ہے فضائل اور مصائب کی، یہ بھی ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ملی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے سے، چاہے وہ تبرائے عنوان ہو جناب زینب کا اور تولائی عنوان ہو فضائل پیش کرنے کا، اور اس کے بعد جو مصائب کا عنوان ہے، یہ سب در حقیقت ایک لحاظ سے گائیڈ لائنز ہیں جس سے ہمارے یہاں یہ مجلس کا جو رواج ہے وہ اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بابا کو جو تعارف کرتے ہیں اس میں عنوان مصائب کا ہے۔ شروع کرتے ہیں انا ابن المقتول ظلما، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جسے ظلم کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ انا ابن محظور الراس علی القفا، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا ہے۔ انا ابن العطشان حتی قضیہ، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو پیاسا رہا آخر وقت تک۔ انا ابن تریح کربلا، ہم اس کے فرزند ہیں جس کے لاشے کو زمین کربلا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انا ابن المرمل بالدماء، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کا جسم جو ہے زمین میں خون میں غلطہ ہیں۔ انا ابن ذبیح کربلا، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو کربلا میں ذبح کر دیا گیا تھا۔ انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، ہم اس کے فرزند ہیں کہ آسمان کے ملائک بھی اس پر رو پڑے۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن فی الارض، دنیا میں جو جن تھے وہ بھی مصائب کو دیکھ کے رو پڑے۔ والطیر فی الہوا، پرند جو آسمان میں ہیں وہ بھی مصائب حسین کو دیکھ رو پڑے۔ انا ابن من رأسہ علی السنان یہدی، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کا سر جو ہے نوک نیزہ پر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بازار سے دوسرے بازار اور ایک دربار سے دوسرے بازار میں پھرایا جا رہا ہے۔ انا ابن من حرمہ من العراق الى الشام صبیہ، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جن کے اہل حرم کو عراق سے لے کے شام تک قیدی اور اسیر بنایا گیا۔ عزاداران حسین، امام زین العابدین امام حسین کے مظلومیت کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں جو مجمع تھا سب نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ پہلی مجلس یزید کے دربار میں ہو رہی ہے جہاں مصائب حسین ابن علی پر جو ہے مجمع رو رہا ہے، یہاں تک کہ بلند آواز جب شروع ہو جاتی ہے یزید گھبرا جاتا ہے۔ اس انقلاب اور اس اثر سے وہ اپنے مؤذن کو حکم دیتا ہے کہ تم اذان شروع کرو تو ان کا یہ خطبہ رک جائے گا۔ مؤذن جاتا ہے، وہ جو ہے اذان شروع کر دیتا ہے۔ امام اذان کے احترام میں خاموش رہتے ہیں۔ جب مؤذن نے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے تو امام نے خداوند عالم کے توحید کی گواہی دی۔ جب آخر میں جب وہ آیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام نے مؤذن سے کہا کہ اسی محمد کا واسطہ تھوڑی دیر رک جاؤ، اور اس کے بعد یزید سے کہتے ہیں یزید، یہ محمد جن کی نبوت کی گواہی تیرے دربار میں دی جا رہی ہے، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر محمد میرے جد ہیں
تو میرے ہاتھ میں یہ ہتھکڑیاں کیوں لگی ہیں؟ میری گردن میں یہ طوق خاردار کیوں ہیں؟ میرے پیر میں یہ زنجیر کیوں لگی ہے؟ اگر محمد میرے جد ہے تو یہ بتاؤ کہ میرے بابا کو قتل کیوں کیا گیا، پیاس کے ساتھ مارا گیا ہے؟ اگر محمد میرے جد ہے تو ان کے اہل حرم کو اسیر کیوں بنایا گیا؟ اے یزید یہ بتاؤ اگر محمد میرے جد ہے تو یہ میری ماں بہن اور پھوپھی کی چادروں کو کیوں لوٹا گیا؟ ان کی تشہیر بے مقن و چادر کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے دربار میں، شام کے بازار میں اور اس دربار میں کیوں ہو رہی ہے؟ عزاداران حسین بس یہی امام روتے رہے کہ اگر محمد میرے جد ہے تو مجھ پر اس طرح سے ظلم کیوں ہوا؟ میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیار سے دوسرے دیار میں کیوں پھرایا گیا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ شیعہ علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔